السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے اس درس میں ہم حضرت بابا تاج الدین ناگپوری علیہ رحمہ کی زندگی پر کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، یعنی یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حضرت بابا تاج الدین ناگپوری علیہ رحمہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، ان کے والد کا نام کیا تھا، ان کی والدہ کا نام کیا تھا، اور آپ کا وصال کب ہوا، آپ کی پیدائش کب ہوئی۔ مختصر سے وقت میں مختصر سی سیرت طیبہ حاصل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور ناظرین کرام، یہ باتیں میں نے حیات بابا تاج الدین نامی ایک کتاب سے نقل کیا ہے، تو آپ توجہ کریں اور سماعت کریں۔ آپ کا نام محمد تاج الدین تھا اور پیار سے لوگ آپ کو چراغ دین کہتے تھے، اور عرف عام میں تاج بابا کے نام سے مشہور ہو گئے، یعنی عرف میں لوگ آپ کو بابا تاج کے نام سے یاد کرنے لگے۔ آپ کا لقب تاج الاولیاء، تاج الملت والدین، تاج العارفین، سراج السالکین، شہنشاہ ہفت اقلیم تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملتا تھا۔ امام حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد میں سے فضیل مہدی عبداللہ عرب سے ہندوستان تشریف لائے تھے، اور آپ کے ساتھ دو صاحبزادے تھے آپ کے۔ ایک کا نام تھا حسن مہدی جلال الدین اور دوسرا کا نام تھا حسن مہدی رکن الدین۔ حضرت بابا تاج الدین علیہ رحمہ حسن مہدی جلال الدین کے اولاد میں سے تھے، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام مریم بی بی تھا۔ آپ کی پیدائش سے قبل آپ کی والدہ محترمہ نے ایک خواب دیکھا جو حیرت انگیز خواب تھا۔ دیکھا کہ آسمان میں چاند پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، اور اس کی چاندنی سے پوری فضا منور ہو چکی ہے، اور وہ چاند گیند کی طرح لڑک کر آپ کی گود میں آ گرا، اور یہ خواب کی تعبیر حضرت بابا تاج الدین علیہ رحمہ بن کر تشریف لائے۔ عام روایت کے مطابق حضرت بابا تاج الدین اولیاء علیہ رحمہ 5 رجب المرجب 1277 ہجری 27 جنوری 1861 عیسوی کو پیدا ہوئے، پیر کے دن کامٹی شہر ناگپور میں۔ اور آپ پیدائش کے وقت میں عام بچوں سے بالکل مختلف، اور بچے پیدا ہوتے ہیں تو روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، لیکن آپ بالکل خاموش تھے۔ دیکھنے والے نے دیکھا تو عورتیں سوچنے لگی کہ آپ مردہ تشریف لائے ہیں۔ ایک چیز گرم کر کے آپ کو سیکا گیا، آپ نے آنکھیں کھولی، تھوڑی دیر آپ روئے، پھر آپ ٹکٹکی باندھ کر کے سب کو دیکھنے لگے۔ جب آپ کی عمر 1 سال ہوئی تھی، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ کی عمر 9 سال ہوئی تو آپ کے والدہ محترمہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ آپ کی پرورش آپ کے نانا نانی اور ماموں نے کیا۔ آپ کو مکتب میں داخلہ کرایا گیا۔ آپ ایک مرتبہ درس سن رہے تھے مدرسہ میں، تو اس وقت کے ایک بہت بڑے ولی حضرت عبداللہ شاہ قادری علیہ رحمہ مدرسہ تشریف لائے۔ آپ کو دیکھتے ہوئے اس اللہ کے ولی نے مدرس سے، استاد سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ یہ بچہ پڑھا لکھا ہے، پڑھا پڑھایا، اس کو پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک مرتبہ ناگپور میں بہت طوفان آیا، باڑھ آیا، جس کی وجہ سے آپ کے سرپرستوں کا سامان ضائع ہو گیا، تو آپ نے ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے 18 سال کی عمر میں فوج میں داخلہ لیا۔ آپ کے نواسے حضرت قلندر بابا اولیاء علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ نانا جان جب فوج میں داخلہ ہوئے تو ساگر ڈیپو میں آپ کو تعینات کیا گیا، اور دن بھر آپ ڈیوٹی کرتے اور رات بھر حضرت داؤد مکی علیہ رحمہ کے مزار شریف پر جاتے اور رات بھر مراقبہ اوراد و وظائف میں مشغول رہتے۔ جب یہ بات آپ کی نانی جان کو خبر ہوئی، معلوم ہوئی، نانی جان کو یہ اندیشہ ہوا ہو سکتا ہے کوئی غلط راستہ اختیار نہ کر لیا ہو۔ ایک دن آپ نے ارادہ کیا کہ میں اپنے نواسے یعنی بابا تاج الدین کا پیچھا کروں گی، دیکھوں گی کہ وہ کہاں جاتا ہے۔ تو ایک رات پیچھا کیا تو کیا دیکھتی ہے کہ حضرت بابا داؤد مکی علیہ رحمہ کے مزار شریف میں عبادت میں اوراد و وظائف میں مشغول ہے۔ تو نانی جان نے آپ کو بہت دعائیں دی اور گھر واپس تشریف لائے۔ جب صبح بابا تاج الدین علیہ رحمہ گھر تشریف لائے تو آپ کی نانی جان نے کہا بیٹا ناشتہ کر لو۔ حضرت بابا تاج الدین علیہ رحمہ کے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑے تھے۔ آپ نے کہا نانی جان میں تو یہی کھاتا ہوں، اور لڈو کی طرح اس کو کھانے لگے۔
ناظرین کرام، رفتہ رفتہ آپ کے اندر استغراقیت اور مجذوبیت طاری ہونے لگی، مجذوب آپ ہونے لگے. یا مجذوب اسے کہتے ہیں ناظرین کرام کہ جو اللہ کے علاوہ کسی کی طرف توجہ نہ کرے، جس کے ذہن میں صرف اللہ ہی اللہ ہو اور دنیا کو وہ چھوڑ جائے، جو تارک السلطنت تارک الدنیا ہو جائے، جن کے عقل میں سوائے اللہ کی کسی کی اور یاد نہ ہو. ایک مرتبہ آپ کی ڈیوٹی اسلحے خانے پر لگائی گئی. آپ اسلحے خانے کی پہرےداری کر رہے تھے. اتنے میں ایک کیپٹن آیا تحقیق کے لیے کہ دیکھیں پہرےداری ڈیوٹی کیسے چل رہی ہے. تو کیپٹن نے دیکھا کہ ایک نوجوان اسلحے خانے کی بہت اچھی طریقے سے چالاکی کے ساتھ پہرےداری کر رہا ہے. کیپٹن واپس آنے لگا، بغل ہی میں مسجد تھی، تو دیکھا مسجد کے صحن میں وہی نوجوان عبادت میں مشغول ہے. کیپٹن کو غصہ آیا، وہ گیا پھر اسلحے خانہ تو دیکھا کہ وہ نوجوان یہاں ڈیوٹی کر رہا ہے. پھر اس کو تعجب ہوا، پھر بھاگتے ہوئے وہ مسجد آیا تو دیکھا وہی نوجوان یہاں عبادت میں مشغول ہے. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی کیپٹن نے سوچا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. صبح آپ کو بلایا گیا، آپ تشریف لائے. کیپٹن نے کہا آپ مجھے کوئی معمولی انسان نہیں لگتے ہیں، آپ اللہ کے خاص بندوں میں سے ایک بندے ہیں. اتنا سننا تھا بابا تاج الدین علیہ الرحمہ کو جلال آ گیا، کیونکہ راز فاش ہو چکا تھا. بابا تاج الدین علیہ الرحمہ نے مدراسی لہجے میں کہا لو جی حضرت 2 نوکریاں نہیں کرنی. آپ نے وہ نوکری چھوڑ دی اور پھر اللہ کی عبادت مشغول ہو گئے. جب نوکری چھوڑ دی تو لوگوں نے کہا کہ آپ پاگل ہو چکے، لیکن نہیں، آپ کے اندر مجذوبیت طاری ہو چکی تھی، آپ مجذوب بن چکے تھے. اللہ کے علاوہ کوئی آپ کو یاد نہیں آتا تھا، کوئی آپ کو یاد نہیں آتا تھا، صرف اور صرف اللہ کی ہی یاد آپ کے ذہن و تصور کی دنیا میں رہتی تھی. آپ کا سلسلہ نسب قادریہ اور چشتیہ ہے. معمولات آپ کا، مجذوب انسان معمول کے پابند نہیں ہوتے، وقت کے پابند. کبھی آپ جنگل میں رہتے، کبھی کوئی گاؤں چلے جاتے، لیکن آپ اکیلے نہیں جاتے، آپ کے پیچھے آپ کے عشاق کا ایک ہجوم رہتا. پروانے کی طرح لوگ آپ کے پیچھے فیض حاصل کرنے کے لیے دوڑتے تھے. جنگلات میں لوگ رہتے تھے، سخت آندھی طوفانوں کو برداشت کرتے ہوئے لوگ آپ کے پیچھے چلے جاتے تھے فیض حاصل کرنے کے لیے. آپ کے انداز گفتگو، آپ مدراسی لہجے میں بات کرتے تھے، لیکن جب بات کرتے تھے تو آپ اپنی باتوں میں قرآنی آیت پیش کرتے تھے جس سے لوگ کے مسئلے حل ہو جایا کرتے تھے. بابا تاج الدین علیہ الرحمہ نے اپنی زندگی لوگوں کی خدمت اور لوگوں کی فریاد رسی، لوگوں کی محتاجگی کو دور کرنے میں لگا دی. ناظرین کرام، آپ اپنی زندگی میں 2 باتوں پر زیادہ زور دیتے تھے کہ اللہ سے ایک تعلق اور دوسرا اخلاق عمل. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ایسے ہی ہونا چاہیے بندوں کا جس طریقے سے ایک خالق اور بندوں کے درمیان ہونا چاہیے. ناظرین کرام، آپ کے کرامات کا تو ایک دفتر ہے، اگر کھولا جائے تو وقت کم پڑ جائے اور کرامات زیادہ ہو جائے. لیکن آپ کی ضیافت کے لیے، آپ کی مہمان نوازی کے لیے میں ان کرامتوں میں سے صرف ایک کرامت ذکر کرتا ہوں. بابا تاج الدین علیہ الرحمہ حضرت داؤد مکی علیہ الرحمہ کے مزار شریف کے بغل میں ٹہل رہے تھے. ایک ماڑواری تھا جن پر کسی لوگوں نے کیس کیا تھا. حضرت کرام، میں یہ بھی بتا دوں کہ بابا تاج الدین علیہ الرحمہ کی ذات وہ ذات تھی کہ آپ کی عقیدت اور آپ کی محبت مسلمانوں کے دل میں تو تھی ہی، لیکن غیر مسلموں کے دلوں میں بھی آپ کی عقیدت اور آپ کی محبت اور آپ کا پیار نے گھر بنا لیا تھا. تو اس ماڑواری کو دیکھ کر کے حضرت بابا تاج الدین علیہ الرحمہ مسکرانے لگے اور کہا کہ مقدمہ تو ختم ہو چکا ہے. اس ماڑواری کو یقین تھا، لیکن انہوں نے سوچا کچہری جا کر کے دیکھا جائے. جب کچہری گیا تو اللہ اکبر، اس کا مقدمہ یقیناً واقعی ختم ہو چکا تھا. ناظرین کرام، یہ اللہ نے اپنے اس ولی کو طاقت دی تھی کہ وہ کرامات دکھا سکے. لیکن ناظرین کرام، یہ عظیم ہستی، یہ مجذوب ہستی، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے 26 محرم الحرام 1344 ہجری 17 اگست 1925 عیسوی کو ہمارے اور آپ کے درمیان سے روپوش ہو گئے. آپ کافی دن سے بیمار تھے اور اس بیماری کی وجہ سے آپ کا انتقال ہو گیا. اور آپ کی خبر شہر ناگپور میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور خبر پہنچنی تھی کہ شہر ناگپور میں ماتم کدا چھا گیا، لوگ ماتم کرنے لگے. لیکن ناظرین کرام، آج بھی شہر ناگپور میں آپ کی ذات مبارک لوگوں کے لیے
مصیبت کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ آج بھی دنیا کے کونے کونے سے 26 محرم الحرام کو لوگ آپ کے روزے انور پر آتے ہیں، دکھ، تکلیف، مصیبت، پریشانی کو دور کر کے جاتے ہیں، غم زدہ آتے ہیں، خوشحال ہو کر کے جاتے ہیں، مایوس آتے ہیں، مسکراتے ہوئے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کمال کی عظمت اور کمال کی طاقت عطا کی تھی، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں گزار دی۔ ناظرین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بابا تاج الدین الرحمہ کی کرامات کو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو سنایا جائے، آپ کے سامنے لایا جائے، تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔